الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 69 کی تفسیر پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک صفت یہ بیان کی تھی کہ یہود جو ہے اللہ کے احکامات کو اپنے طور پر لکھ لیتے اور اصل احکام کو چھپا کر اپنی لکھی ہوئی چیز لوگوں کو دکھاتے، اس طرح سے اس کا وہ عمل تھا، اور یہ عمل ان کا دنیاوی مقصد اور دنیا کی جو وقتی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنا تھا۔ تو اہل علم نے کہا کہ ان آیات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ لوگ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں اور لکھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہی لوگ کرتے ہیں آج بھی کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں لکھ لیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ اوپر والے کی طرف سے۔ یہی صفت یہود میں تھی، وہ اپنے طور پر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس طرح سے احکامات لکھتے اور یہ کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جھوٹ ہے، ایسا بہت بھیانک عمل ہے یہ، اس کا انجام بہت خطرناک ہے کہ کوئی چیز اپنے سے لکھ لینا اور اللہ کی طرف اسے کہہ دینا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مقصد لوگوں کا کیا ہوتا ہے ایسا کرنے کا۔ تو یہود کا مقصد تو یہ تھا کہ انہیں سرداری ملے اور ان کو مال حاصل ہو اور اسی طرح ان کو کوئی منصب اور عہدہ مل جائے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا کی لالچ میں آتا ہے اور دنیا کے مال کی طلب میں آتا ہے اور عہدہ، منصب اور پوزیشن ملنے کی لالچ میں آتا ہے تو کس حد تک جا سکتا ہے؟ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں خود گڑھے، خود لکھے اور یہ کہہ دے کہ اوپر والے کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس حد تک جا سکتا ہے اور لوگ جاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہ اسی لیے ایسا کرتے تھے تاکہ وہ اس کام کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ ثمناً قیمت کو بولتے ہیں اور قلیلا مطلب تھوڑی۔ حالانکہ انسان کو تھوڑی نہیں لگتی، دنیا کا مال تھوڑا نہیں لگتا ہے، سرداری چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی عہدہ مل جانا یہ چھوٹی چیز نہیں، اس کے لیے تو قتل و خوریزی ہو جاتی ہے، مار دیتا ہے انسان ایک دوسرے کو۔ لیکن تھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود آگے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، سنو یہ جو کچھ چاہتے ہیں ایسا عمل کر کے لینا تو یہ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، اس لیے آخرت کے بالمقابل میں یہ چھوٹا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات پر نظر رہنی چاہیے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اللہ کے خلاف جا رہا ہوں، وہ چیز بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی بھی ہے۔ کیسے چھوٹی اور کیسے تھوڑی ہے وہ سمجھیے آپ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ آخرت کے بالمقابل میں دنیا کتنی ہے، آخرت کے بالمقابل میں دنیا کتنی ہے، تو جاؤ دریا کے پاس اور دریا میں اپنی انگلی ڈالو اور انگلی نکالو، پھر اپنی انگلی پر غور کرو کہ اس انگلی نے دریا کا کتنا حصہ لیا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جتنا پانی آپ کا انگلی ڈال کر نکالنے میں جتنا پانی انگلی میں لگا ہے اتنا یہ دنیا ہے، اور جس دریا میں تم نے پانی ڈالا ہے وہ آخرت ہے۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان سمجھنے والی چیز۔ تو قل متاع الدنیا قلیل، کہا کہ یہ دنیا کی چیز جو ہے وقتی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ صحابہ سے یہ پوچھا کہ تم بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ مفلس ہمارے درمیان ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس دینار نہ ہو اور جن کے پاس متاع نہ ہو،
دینار کا مطلب پیسے نہ ہو کہ ان پیسوں سے جا کر اپنی ضرورت پوری کر لے، یا کچھ سامان ان کے پاس نہ ہو کہ جس سامان کو بیچ کر وہ کچھ حاصل کر لے۔ صحابہ کرام نے یہ جواب دیا کہ اس کو مفلس کہا جاتا ہے، مفلس، اس کو ہم غریب کہہ سکتے ہیں عام زبان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سنو، تمہارا جواب تو اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ مفلسی جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے نا۔ انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کما سکتا ہے، پیسہ ملے گا، اپنی مفلسی ختم کر سکتا ہے۔ اگر اس مال نہیں ہے تو کہیں سے مال حاصل کر سکتا ہے، اور یہ مفلسی اس طور پہ بھی ختم ہو سکتی ہے کہ انسان کی جب تک زندگی ہے، جب تک اس کی مفلسی ہے، اگر اس کو موت آ گئی، اس کی مفلسی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور اگر زندہ بھی ہے تو امکان موجود ہے کہ اپنی مفلسی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکی ہوگی، نمازیں ہوں گی، اور زکوٰۃ اور صدقہ ہوگا، اور روزے ہوں گے، 3 عبادت بڑی ذکر کی یہ لے کر آئے گا، ہے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اور گناہ بتائے کہ ساتھ میں یہ بھی ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ساری نیکی ان کی ختم ہو سکتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ حقوق العباد برابر نہیں رکھا اس نے، لوگوں کو گالیاں دیتا، مار دیتا، حقوق کی ادائیگی برابر نہیں تھی، اسی طرح کسی کو قتل کر کے آیا ہوگا، اور اسی طرح کسی پر ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ تو اس طرح سے نیکی ختم، یہ دنیا، یہ مفلسی ختم نہیں ہونے والی، آخرت کی مفلسی ختم نہیں ہوگی جب تک اس کی سزا اس کو مل نہ جائے۔ تو یہ بات بتائی گئی۔ تو 3 بات ہو گئی، چوتھی بات کہہ کر بات مکمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ دنیا چاہے کتنی بڑی بھی ہو جائے، چاہے انسان دنیا کے کتنی چیزیں حاصل کر لے، لیکن آخرت کے بالمقابل میں وہ تھوڑی ہی رہے گی۔ قرآن کا فیصلہ ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑی ہی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمل جب اللہ تعالیٰ جو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، وہ عمل کے مطابق دیتے ہیں، یعنی جتنا عمل کیا ہے آپ نے اس کے حساب سے بدلہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ بدلے کے طور پر ہے۔ لیکن جب فضل ہوتا ہے اللہ کا، نیکی ہوتی ہے، تو وہ نیکی کے سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن صرف بدلہ دینا ہوتا ہے، یعنی غلطی کا اور گناہ کا، تو جتنا عمل ہوتا ہے اتنا ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں، یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو یہ لکھتے ہیں۔ تو مما کتبت ایدیہم لکھا ہے کہ جتنا یہ لکھتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہم ان کو اتنا ہی بدلہ دیں گے جتنا انہوں نے کیا، یعنی جتنا لکھا ہے اتنا ہی ان کو بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل جائے گا اس سے۔ حالانکہ جرم کتنا سنگین ہے، اللہ کے اپنی طرف سے احکام کرنا اور اللہ کی طرف کہہ دینا کہ یہ اللہ کی طرف۔ تو یہ کل ملا کے ہم نے 4 باتیں بیان کی ہیں، 2 باتیں اور رہ گئی اس آیت کریمہ سے، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔